بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراتب المعدلین والمعدلون على مراتب فمنهم المتساهل ومنهم المعتدل ومنهم المتشدد. فأما المتساهل فلا يقبل منه التوثيق إلا إذا علم أنه قد صبر حال الراوي الذي وثقه بما يخرجه عن حيز التساهل. وأما المتشدد فيعد على تعديله بالنواجذ لا سيما في الرواة المختلف فيه. وأما المعتدل فهو من يقبل قوله ولا يرد إلا إذا خالف الجمهور. فمن الموصوفين بالتساهل في التعديل الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة وتلميذه أبو حاتم وابن حبان، فإنهما يذهبان إلى كل من كان صاحب ستر وعدالة ظاهرة ثقة إلا أن يظهر خلاف ذلك. وهذا المذهب يختص بالعدالة ولا يتناول الضبط في شيء، وهو من أهم ما يبحث في حال الراوي. ودون ابن حبان الحاكم أبو عبد الله لا سيما في كتابه المستدرك، فإنه قد تساهل فيه جدا حتى أدى له الحافظ الذهبي أحاديث خرجها في كتابه وهي موضوعة. وممن نسب إلى التساهل أيضا الدارقطني، إلا أنه أفضل حالا من ابن حبان. وكذا البيهقي نسبه الذهبي إلى التساهل، وابن عدي كذلك فيه تساهل. وانظر كتابه الكامل في الضعفاء، فإنه يورد مناكير الراوي الذي ورد فيه الجرح، يورد مناكير الراوي الذي ورد فيه الجرح، ثم يقول وهو لا بأس به ولم أر ما ينكر عليه. یہاں عنوان قائم کیا ہے مراتب المعدلین. مراتب المعدلین، تعدیل کرنے والے، عادل قرار دینے والے. ایک ہے معدلین دال پر زبر کے ساتھ، جن کی تعدیل کی جائے، اور دوسرے ہے معدلین تعدیل کرنے والے. تو یہاں پہ دال کے نیچے زیر یعنی اسم فاعل مراد ہے، دال پر زبر یعنی اسم مفعول نہیں مراد ہے.
اس سے پہلے عنوان میں آپ نے مسائل مہمہ کے تحت مسائل ہامہ فی التعدیل، یہاں بھی تعدیل تھی، اب معدل آ رہا ہے، تو تعدیل میں مسائل ہامہ کے عنوان سے 3 مسئلے پڑھے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ محدث توثیق کر دیتا ہے لیکن خود اس سے حجت نہیں پکڑتا، خود اس سے حجت نہیں پکڑتا۔ دوسرا مسئلہ تھا محدث حدیث کو صحیح قرار دے دیتا ہے لیکن خود اس سے حجت نہیں پکڑتا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ متقدمین محدثین حسن کا وصف حدیث پر بول دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں رہتا اس سے کہ اس سے حجت پکڑیں اور اس راوی کو ہم عادل قرار دیں۔ تو یہ 3 مسئلے مسائل ہامہ فی التعدیل میں بیان کیے۔ اب تعدیل کرنے والے معدلین کے مراتب کو بیان کر رہے ہیں۔ والمعدلون علی مراتب، اور تعدیل کرنے والوں کے چند درجے ہیں۔ علی مراتب، علی المراتب نہیں کہا ہے، تنوین اور نکرہ کے ساتھ ہے، تنوین اس پہ آئی نہیں ہے، وہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ غیر منصرف پہ نہ تنوین آتی ہے اور نہ زیر آتا ہے، تو علی مراتبی بھی نہیں پڑھ سکتے، علی مراتبن بھی نہیں پڑھ سکتے، علی مراتب۔ تو چند کا جو ترجمہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ چند درجے ہیں۔ والمعدلون مبتدا، علی مراتب خبر، اور تعدیل کرنے والوں کے چند درجے ہیں، چند مرتبے ہیں۔ فمنہم المتساہل، تو ان میں سے بعض تعدیل کرنے والے متساہل ہوتے ہیں، من تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ ہے۔ فمنہم المتساہل، تو ان میں سے بعض متساہل ہوتے ہیں۔ ومنہم المعتدل، اور ان میں سے یعنی تعدیل کرنے والوں میں سے بعض معتدل، میانہ رو، نہ متساہل نہ سخت، نہ سہولت پسند نہ سخت، بیچ بیچ میں ہوتے ہیں۔ ومنہم المعتدل، اور تعدیل کرنے والوں میں سے بعض میانہ رو ہوتے ہیں۔ ومنہم المتشدد، اور تعدیل کرنے والوں میں سے بعض سخت ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں۔ تو معدلون کے 3 درجے بتلائے ہیں، متساہلین کا درجہ، معتدلین کا درجہ اور متشددین کا درجہ۔ تو ایسے کیوں نہیں کہہ دیا والمعدلون علی 3 مراتب، 3 رجال، اور یہ مرتبۃ المؤنث ہے تو 3 درجوں میں ہیں۔ تو 3 درجوں میں اس لیے نہیں کہا کہ یہ ہر 3 درجے کی میں بہت سارے درجے ہیں، متساہل، زیادہ متساہل، کم متساہل، متوسط متساہل، متوسط کے بازو میں اور کم درجے کے بیچ میں 1 درجہ نکل گیا، اور متوسط اور متشدد زیادہ متساہل کے بیچ میں 1 درجہ نکل گیا، تو اسی کے جو ہے 3 2 5 درجے نکل گئے، معتدل کے بھی 5 درجے نکل جائیں گے، متشدد کے بھی 5، تو 5 یا 15 ہو جائیں گے۔ اسی لیے 3 مراتب، 3 علی 3 مراتبہ نہیں کہا، اور منہم کہہ کر کے 3 درجے بیان کر دیے۔ اسی لیے تو متساہلین کو بتایا تھا کہ جو ہے حاکم مستدرک یہ زیادہ متساہل ہیں، ابن خزیمہ کم سے کم ہے، یہ سب بتا چکے ہیں، ابن حبان ان سے زیادہ متساہل ہیں۔ تو اس لیے
یہاں علی ثلاث مراتبہ تعین کے ساتھ نہیں کہا ہے. تو 3 درجے ہو گئے. متساہل یعنی سہولت پسند، دوسرے میانہ رو، اور تیسرے متشدد. یہ 3 درجے. اب متساہل کس کو کہتے ہیں تعریف کر رہے ہیں. فَأَمَّا الْمُتَسَاهِلُ، فا تفسیریہ ہے، تو بہرحال سہولت پسند تعدیل کرنے والے متساہلین فلا يقبل منه التوثیق، تو ان سے توثیق نہیں قبول کی جائے گی. المتساہل جو ہے یہ الف لام استغراقی، اور یہ مفرد ہے تو منہ اس لیے مفرد کہا ہے. الف لام استغراقی تو تمام متساہلین مراد ہو جائیں گے. یا المتساہل پورا جنس کے لیے ہو تو جنس بھی جمع کی معنی میں ہوتا ہے. اما المتساہل، تو رہی بات متساہلین کی، تو ان سے نہیں قبول کی جائے گی توثیق یعنی تعدیل. تعدیل یعنی کسی کو معتبر قرار دینا. یہ عمل معتبر قرار دینے کا گواہی ان کی قبول نہیں کی جائے گی. فَأَمَّا الْمُتَسَاهِلُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَّوْثِيقُ، رہی بات متساہلین کی تو ان سے نہیں قبول کی جائے گی توثیق و تعدیل. الا، استثناء کر رہے ہیں، مستثنیٰ متصل ہے، یہ مستثنیٰ منقطع نہیں ہے. الا اذا علم، مگر یہ کہ جب معلوم ہو انہ قد صبر حال الراوی، مگر یہ کہ جب معلوم ہو کہ متساہل معدل نے راوی کی حالات کو جانچا ہے، راوی کے حالات کو جانچا ہے. انہ قد صبر حال الراوی، کہ راوی کے حالات کو جانچا ہے. صبر سین سے جانچنا پرکھنا، اور صاد سے صبر کرنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دونوں جگہ صاد ہے. الذی وثقہ، جس نے توثیق کی ہے. قد صبر حال الراوی، کہ متساہل نے راوی کے حالات کو جانچا ہے. الذی وثقہ، جس کی توثیق کی ہے. الراوی کی صفت ہے یہ، الراوی موصوف، اور الذی وثقہ صلہ، اور پورا جملہ بن کر کے صفت بنے گی جس کی اس نے توثیق کی ہے. جس راوی کی توثیق کہ اس کے حال کو جانچا پرکھا ہے. یہاں پہ سہولت پسندی نہیں دکھایا ہے، تو جب وہ صفت نہیں پائی گئی، سہولت پسندی ہو تو قبول نہیں کی جائے گی. اور یہاں خوب جانچ پرکھ کر کے دکھا رہے ہیں، اچھے سے قلم کاغذ سب موجود ہے، کتابیں ڈھیر ساری رکھی ہیں. تو وثقہ بصبر حال الراوی، راوی کی حالت کو جانچ کر کے کیا کیا ہے؟ توثیق کیا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ معلوم ہو گئے ہم کو. ہم گئے دیکھا کتاب سب پھیلی ہوئی تھی، لکھ رہے تھے ادھر ادھر، اور جو ہے ادھر تحقیق کر رہے، ادھر تحقیق کر رہے. 2-3 طالب علم تھے، ان سے کہا کہ ذرا وہ کتاب اٹھاؤ. اس کے بعد بولا ہم سے کہ فلاں راوی کیا ہے؟ بہت معتبر ہے. تو ہم کیا سمجھیں گے؟ علما، جان لیا گیا ان کے حالات سے کہ راوی کی حالت کو انہوں نے کیا ہے؟ جانچا ہے، جس کی توثیق کی ہے. بما یخرجہ، اس کے ساتھ جو ان کو نکال دے گا تساہل کے مقام سے، عن حیز التساہل. اب جب یہ سب دیکھا ہے تو متساہل ہوتے تو نہیں قبول کی جاتی بات، لیکن ابھی فی الحال انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے کو تساہل سے نکال کر کے، سہولت پسندی کے مقام سے نکال کر کے اعتدال پسندی کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. محنت کیا ہے انہوں نے. بما یخرجہ عن حیز التساہل، جو ان کو نکال دیتا ہے تساہل کے مقام سے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ متساہلین کی توثیق قبول نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ پتہ چل جائے کہ کسی راوی کے بارے میں انہوں نے سہولت پسندی سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ بہت محنت کر کے جانچ پرکھ کر کے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عادل ہے. وَأَمَّا الْمُتَشَدِّدُ،
رہی بات متشدد کی، فَيُعَدُّ عَلَى تَعْدِيلِهِ بِالنَّوَاجِذِ، تو ان کی تعدیل پر بہت زیادہ اعتماد کیا جائے گا، ان کی تعدیل کو اجازہ والے جو اجازہ چل رہا ہے اس کے دانتوں سے مضبوطی سے دبا لیا جائے گا۔ بہت سخت پڑ رہا ہے مسئلہ، اس لیے جو ہے متشددین کے لیے یہ کہا گیا ہے فَيُعَدُّ عَلَى تَعْدِيلِهِ بِالنَّوَاجِذِ، واو نکال رہا ہے، منہ گول کرو ہوٹ، اور جو ہے پیش نکال رہے ہیں تو قرہ حضرات کے بھی بتا رہے ہیں حافظ لوگ کہ ایسے نکلواتے ہیں واو، اور جو ہے آدھا نصف مدہ زبر کو نصف مدہ، زیر کو بھی نصف مدہ کے برابر نکلواتے ہیں۔ اما المتشدد، رہی بات متشددین کی، تو ان کی تعدیل کو دانتوں سے مضبوطی سے دبایا جائے گا۔ لفظی ترجمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی تعدیل پر عمل کیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا ان کو ایسے، کیونکہ ویسے ہی وہ جلدی کسی کو مانتے نہیں، تو 100 لوگوں میں سے 2-3 لوگوں کی تعدیل کیا ہے، اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ متشددین۔ تو اب جو 2-3 ہیں یہ تو جلدی سے موضوع کہہ دیتے، جلدی سے کاذب کہہ دیتے، جلدی سے یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تو کھڑے ہو کر کے کھاتے پیتے تھے، سب کو کہتے رہتے ہیں۔ تو کسی کسی کو 100 لوگوں میں سے 2-3 لوگوں کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ معدل، معدل ان کے لیے بنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تعدیل کو دانتوں سے دبایا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ لا سیما، خاص طور پر، فی الروایت المختلف فیہم، ان راویوں کے سلسلے میں جن میں اختلاف ہے۔ فلاں راوی کہتے ہیں، فلاں آدمی کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ ٹھیک ہے، فلاں کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، فلاں کہتے ہیں ٹھیک اور نہیں کے بیچ میں ہے، فلاں کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، اس طرح مختلف فی ہیں۔ اس میں جو متشددین ہیں، جیسے علامہ ابن جوزی بہت جلدی سے کیا کر دیتے ہیں؟ وہ جرح کر دیتے ہیں۔ تو متشددین جو جلدی سے جرح کر دیتے ہیں تو ان کی تعدیل کو دانتوں تلے دبایا جائے گا، یعنی لے لیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُتَشَدِّدُ، اس میں بھی الف لام استغراقی یا پورا یہ اس میں جنس ہے۔ وَأَمَّا الْمُتَشَدِّدُ، رہی بات متشددین کی، تو ان کی تعدیل کو مضبوطی سے لے لیا جائے گا۔ لا سیما فی الروایت المختلف فیہم، خاص طور پہ ان راویوں کے بارے میں جن میں اختلاف ہے، خاص طور پہ مختلف فیہ راویوں کے بارے میں۔ یہ 2 لوگوں کا ذکر آ چکا۔ تیسرا، وَأَمَّا الْمُعْتَدِلُ، رہی بات معتدل معدل کی، معدل کے بارے میں، سب اسی جو ہے کیا کہتے ہیں مشتق منہ سے ہے۔ وَأَمَّا الْمُعْتَدِلُ، رہی بات معتدل کی، اسی مادے سے ہے۔ فَهُوَ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، تو یہ وہ معدل ہیں جن کے قول کو قبول کیا جائے گا، وَلَا يُرَدُّ، اور رد نہیں کیا جائے گا، إِلَّا إِذَا خَالَفَ الْجُمْهُورَ، مگر یہ کہ جب جمہور کی مخالفت میں نقل کرے۔ معدل ہے، نہ تو متساہل ہیں اور نہ متشدد ہیں، بلکہ جانچ پرکھ کر کے اعتدال پہلے ہی ان کے اس میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سہولت پسندی بھی نہیں ہے کہ رد کر دیا جائے، اور جو ہم متشدد بھی نہیں ہیں کہ جو ہے ان کو بھی انہوں نے رد کیا ہے، اعتدال ہے، اس لیے یقبل ولا یرد، یقبل ولا یرد، ان کی بات کو قبول کیا جائے گا اور اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ الا اذا خالف الجمہور، مگر ایک شرط لگایا ہے کہ مگر یہ کہ یہ جمہور کی مخالفت کرے۔ جمہور جس طرح لا تجتمع امتی علی الضلالہ، جمہور ایک طرف ہے، اکیلے انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ کسی راوی کے بارے میں کلام کر دیا ہے۔
تو اب جمہور کی بات لی جائے گی، معتدلین کی بات نہیں لی جائے گی۔ تو یہ 3 لوگوں کے بارے میں بیان کر دیا ہے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، اسی پہ بس کرتے ہیں، وہاں بھی جانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔